طلاق ثلاثہ مخالف بل کے خلاف شہروں کے ساتھ ساتھ اب دیہاتوں میں بھی احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مدکھیڑ اور دیگلور میں بھی اس طرح کے احتجاج دیکھنے کو ملے۔ مرکزی حکومت کے مجوزہ مسلم ویمن پروٹیکشن ایکٹ 2017 کے لیے ملک بھر میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ حکومت کا یہ نیا قانون طلاق ثلاثہ پر پابندی عائد کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ مسلم قائدین کا الزام ہے کہ اس بل کے نفاذ کے ذریعے شرعی قوانین میں مداخلت کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس نئے بل کے خلاف پورے ملک میں احتجاجی تحریک چلانے کا فیصلہ کیا تھا۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ہدایت پر ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی ریلیاں اور جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ احتجاجی ریلیوں کا یہ سلسلہ بڑے شہروں کے ساتھ ساتھ اب چھوٹے شہروں اور گاؤں دیہاتوں میں بھی شروع ہو چکا ہے، جس کی ایک مثال ناندیڑ کے دیگلور اور مدکھیڑ میں دیکھنے کو ملی۔ مولانا آزاد اسکول کیمپس سے دوپہر 2 بجے ریلی کی شروعات ہوئی۔ نہایت نظم و ڈسپلن کے ساتھ ریلی شروع کی گئی۔ ریلی کے انتظامات اسکولی طالبات کے ذمہ کیے گئے۔ اسی طرح ناندیڑ سے ہیپی کلب کی ٹیم نے بھی غیر معمولی رول ادا کیا۔ ہیپی کلب کے انچارج محمد شعیب نے مدکھیڑ کے مقامی نوجوانوں کی بہترین انداز میں تربیت کی اور انہیں ریلی کے دوران نظم و ڈسپلن، صاف صفائی اور ٹریفک مسائل جیسی خدمات انجام دینے کی ترغیب دی۔ ریلی میں شریک خواتین کے ہاتھوں میں پلے کارڈز دیے گئے جن پر طلاق ثلاثہ مخالف بل کو واپس لینے کا مطالبہ درج کیا گیا تھا۔ اسی طرح شریعت پر اطمینان ظاہر کرنے والے جملے بھی تحریر کیے گئے تھے۔ مدکھیڑ کی سڑکوں پر احتجاجی ریلی میں شریک یہ خواتین کا ماننا ہے کہ اسلام نے مسلم خواتین کو حقوق دیے ہیں جو دنیا کے کسی بھی مذہب میں نہیں دیے گئے ہیں، اس لیے شریعت میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت اگر نئے قانون کے ذریعے شریعت میں مداخلت کی کوشش کرتی ہے تو حکومت کی ان کوششوں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو حکومت یہ جتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ 2%، 1 سے 2% خواتین کو لے کر کہ تمام ہی مسلم بہنیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہماری احسان مند ہیں اور شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اسلامی شریعت میں جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مسلم عورت پر، اس کا انہوں نے جو ہے سو اس کی حفاظت کی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں اور حکومت کے اس دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے تمام ہی ہندوستان کی تقریباً 98% خواتین، ہر چھوٹے بڑے شہر میں اس کی خاتون اپنے گھر سے نکل کر آج سڑک پر آ چکی ہے، اور حکومت کو یہ بتانے کے لیے، حکومت کے اس دعوے کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہ حکومت جو دعویٰ کر رہی ہے کہ اسلامی شریعت جو ہے مسلمان عورت پر ظلم و ستم کرتی ہے اور اس میں وہ اسلامی شریعت میں عورت مظلوم ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلامی شریعت عورت کو جو تحفظ فراہم کرتی ہے، جو اسے پروٹیکشن دیتی ہے، وہ اس دنیا کا کوئی بھی قانون اسے نہیں دیتا، اور ہر مسلم عورت کے دل کی آواز یہی ہے کہ ہم اب اسلامی شریعت میں کسی بھی قسم کی تبدیلی ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے سے چاہے ممبئی ہو کہ پونا ہو، ممبرا ہو کہ ناگپور ہو، چاہے اورنگ آباد سے لے کر ناندیڑ تک اور مدکھیڑ سے لے کر دیگلور تک، ہر چھوٹے بڑے شہر کی عورت جو کہ 4 دیواری میں رہنا پسند کرتی ہے، آج وہ عورت سڑک پر آ چکی ہے۔ وہ یہ حکومت کو دکھا رہی ہے کہ حکومت اپنے دعووں میں کھوکھلی ہے۔ ہم اب مسلمان عورتیں اپنی شریعت کے تحفظ کے لیے سڑکوں پر آنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہماری شریعت ہمیں جان سے زیادہ پیاری ہے۔ مسلم فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ ہمارے بورڈ کی ہدایت میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ حکومت یہ کہنا چاہتی تھی کہ مسلم پرسنل بورڈ ایک چند لوگوں سے جڑا ہوا ہے اور ان کے پیچھے لوگ نہیں ہیں، تو یہی جو ہے جو حکومت جو دکھا رہی تھی، چند نام نہاد مسلم خواتین کو لے کر، لوک سبھا میں بھی چند نام نہاد مسلم خواتین کو بٹھا کر حکومت نے جو بتانے کی کوشش کی ہے کہ تمام ہی مسلم خواتین ان کے ساتھ ہیں، اس کے مقابلے میں مسلم پرسنل بورڈ کی ہدایت پر ہی ہم تمام 98% خواتین، آپ دیکھیے ہر شہر اور ہر جگہ پر آپ ریلی کا تعداد دیکھیے، دھرنوں کی تعداد دیکھیے، اس چلچلاتی دھوپ کو آپ دیکھیے، اس چلچلاتی دھوپ میں تمام مسلم بہنیں اپنے گھروں سے نکل کر آج یہاں پر کھڑی ہیں۔ اس کس بات کا ثبوت ہے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمیں اپنی اسلامی شریعت جان سے زیادہ عزیز ہے، اور یہ حکومت جو یہ بل کے ذریعے اسلامی شریعت میں مداخلت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس طرح کی کسی بھی کوشش کو ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت یہ بل کو واپس لے، حکومت اس بل کو رد کرے، اور اسی نعرے کے ساتھ ہم یہاں پر احتجاجی دھرنا اپنا شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ حکومت جو ہے 3 طلاق بل نافذ کر کے شریعت میں مداخلت کر رہی ہے۔ ہم مسلم خواتین ہیں اور شریعت ہم کو منظور ہے اور کوئی ظلم اسلام میں مسلم خواتین پر نہیں ہے، لیکن حکومت کیا ہے، مسلم خواتین کی ہمدردی کا ڈھونگ رچا کر شریعت میں مداخلت کر رہی ہے۔ ایک تو 3 طلاق ہونے کے بعد طلاق واقع بھی نہیں ہوگی اور اس شخص کو 3 سال کی سزا ہوگی، تو جب اس شخص کو 3 سال کی سزا ہوگی تو اس کے بیوی بچوں کو، تو کیا وہ اس کے اپنے بیوی بچوں کو بعد میں پال سکے گا؟ کیا وہ ان کے ساتھ ہمدردی رکھ سکے گا؟ تو یہ وقتاً فوقتاً
हुकूमत क्या शरीयत में, इस्लामी शरीयत में मुदाखलत कर रही है। असल इशू तो तालीम है और रोज़गार है। हुकूमत उस पर तवज्जो नहीं दे रही है, लेकिन इस्लामी क़वानीन को तब्दील करने की कोशिश कर रही है। आज़ादी के बाद दफ़ा 25 में ये बात रखी गई थी कि हर इंसान को अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन धीरे धीरे दफ़ा 44 में एक बात है कि हुकूमत एक साथ सिविल कोड नाफिज करेगी। तो यह दफ़ा 44 का सहारा लेकर हुकूमत एक साथ सिविल कोड नाफिज करने की कोशिश कर रही है, जो कि हमको मंजूर नहीं है। ऐसा कहीं भी नहीं होता है कि रोज़ाना कोई 3 तलाक नहीं देते हैं, लेकिन इसी को इशू बनाकर हुकूमत शरीयत में मुदाखलत कर रही है और ये लोकसभा में ये बिल पास भी हो चुका है। तो हम कहते हैं कि वो बिल को वापस ले, हुकूमत ये बिल को वापस ले, राज्यसभा में मंजूर ना करे। ये हमारा कहना है। हुकूमत की मुजवज़ा तलाक़ सलासा बिल के खिलाफ मुनज़्ज़म एहतजाजी रैली का इनेकाद कामयाबी से किया गया। चिलचिलाती धूप में हज़ारों की तादाद में मुस्लिम ख़वातीन घरों से निकल आईं और हुकूमत के मुजवज़ा तलाक़ सलासा मुखालिफ बिल के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज किया। ख़वातीन की खामोश एहतजाजी रैली ये पैगाम दे रही थी कि शरीयत में मुदाखलत किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस्लाम के आईली क़वानीन इंसाफ पर मबनी है और इसमें किसी भी तरह की तब्दीली की कोई ज़रूरत नहीं है। रैली के अख्ताम पर जलसे आम का भी इनेकाद किया गया। जलसे में तलाक़ सलासा बिल की खामियां और उसके नाफिज होने पर पैदा होने वाली नए नए मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई और इस बिल को मुसलमानों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा बताया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ के ऊपर जो ये क़ानून निकला है, ये सरासर झूठा क़ानून है। हम हमारी शरीयत से राज़ी है, खुश है। मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारा बेहतरीन क़ानून है। हम इस क़ानून के ऊपर जिएंगे और मरेंगे। हम पर्दे में रहने वाली औरतें हैं, जो आज हमारी शरीयत पर उंगली उठाई गई है, हमला किया गया है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हुकूमत से कहना चाहते हैं कि वो 3 तलाक को छोड़ दे और जनता को देखे कि जनता परेशान है रोज़ी रोटी के मामले में, नौकरी के मामले में। हम तमाम ख़वातीन का यही कहना है कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो मामला है वो हमारा मामला है, ज़ाती मामला है। हमारी ज़ाती मामले में दखल अंदाजी ना करे। फातिमा कुलसुम। हम ये कहना चाहते हैं कि आज का ये पुरअमन खामोश एहतजाजी जुलूस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए निकाला गया और इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि 3 तलाक को उन्वान बनाकर हुकूमत ने एक बिल पास किया है, जिसे वुमन प्रोटेक्शन बिल का नाम दिया है और इसे मुसलमान ख़वातीन की हमदर्दी पर लादा गया है। लेकिन ये हमारे शरीयत इस्लामी में मदाखलत है और हिंदुस्तान के आइन से टकराने वाला है। और जो क़वानीन इस मुल्क में पहले से मौजूद हैं, ये उन क़वानीन के भी ख़िलाफ़ है। ये बिल पूरे मुल्क में मौजूद फ़िरक़ा परस्त अनासिर को, मरकज़ी हुकूमत को, वज़ीर आज़म को और उनके तमाम कारकुनान को ये बताने के लिए बहुत काफ़ी है कि हम मुसलमान हिंद और मुसलमान ख़वातीन हुकूमत के साथ नहीं बल्कि शरीयत के साथ। और तलाक़ सलासा बिल हम नामंजूर करते हैं और साफ़ कहते हैं कि इस बिल की कोई ज़रूरत नहीं। ये कम्यूनिटी का मामला है और कम्यूनिटी इसको हल करेगी और आपको इसमें मदाखलत करने की कोई ज़रूरत नहीं। रैली के अख्ताम पर तहसीलदार को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। रैली को कामयाब बनाने के लिए शहर के मुसलमान मसलकी इख्तिलाफात को बालाए ताक रखते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के परचम तले जमा हुए। उलमाए कराम ने भी शऊर बेदारी के लिए काफ़ी अहम रोल अदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़।